اور ایمان کا مرکز جو ہے وہ مکین گنبد خضرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کا مرکز کیا ہے؟ مکین گنبد خضرا ہے۔ تو سامعین گرامی، یہ ذرا مرکز کی ایک اور مثال بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، ادب، تعظیم اور تکریم، یہ بندہ مومن کے ایمان کا مرکز ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس کی توجہ مرکز کی طرف ہوگی اس کو ہر چیز پھر جو ہے وہ فیض یافتہ کرے گی، ہر چیز اس کو فیض یافتہ کرے گی۔ اگر مرکز سے تعلق ٹوٹ جائے تو پھر وہ کوئی بھی چیز بندے کو فیض یافتہ نہیں کرتی بلکہ محروم کر دیتی ہے۔ آئیے اس کو ذرا چند ایک تمثیلات کے ذریعے بھی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے آج کی سائنس و ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر کمپس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو اردو کے اندر قطب نما کہتے ہیں، انگلش کے اندر اس کو کمپس کہتے ہیں، اردو میں اس کو قطب نما کہتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا حجاج کرام جب حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کر کے تو وہاں سے ان کو کچھ ایسی جائے نمازیں ملتی ہیں کہ جن کو زمین پر رکھ دیں، اس کو جدھر کو بھی بچھا دیں، مغرب کی بجائے آپ مشرق کی طرف کر دیں، قطب یا شمال کی طرف ان کو کر دیں، جنوب کی طرف کر دیں، تو اس پر ایک قطب نما لگا ہوتا ہے، ایک کمپس لگا ہوتا ہے۔ آپ اس کا چہرہ جدھر بھی کر دیں وہ خود بخود گھوم کر تمہیں بتا دے گا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہے۔ تم نے مجھے الٹ جگہ پر بچھا دیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ڈائریکشن مرکز ایمان اس طرف ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ دیکھے ہوں گے نا بہت سارے لوگوں نے جائے نماز، کیا بات، اور دیکھے نہیں یا نہیں یار بول پہ میں کہنا تھوڑے کو مانگ لیں گے جن نے دیکھا یا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جائے نماز اس پر ایک چھوٹی سی سوئی ہوتی ہے، وہ چھوٹی سی سوئی اس بات کی ضامن ہوتی ہے کہ میں نے ہر نمازی کو، مجھ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے کو، رکوع و سجود کرنے والے کو، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے کو میں نے ڈائریکشن دینی ہے مرکز کی، اس کو جوڑنا ہے میں نے مرکز کی جانب۔ اس نے کہا کہ تو مجھے الٹ سمت رکھے گا، غلط جگہ پر رکھے گا یا غلط سائڈ پر میرا چہرہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو مجھے قطب نما کہتے ہیں، مجھے کمپس کہتے ہیں۔ میرا کام ہی یہ ہے، میری ڈیوٹی ہی یہ ہے اور میری تو ذمہ داری ہی یہ ہے کہ میں نے مرکز کی طرف تجھے کرنا ہے۔ تو غلط رستے چلے تو میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ مرکز ادھر نہیں ہے، مرکز اسی طرف ہے۔ تو جو کمپس ہوتا ہے، جو قطب نما ہوتا ہے، وہ بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ آپ ایروپلین کے اندر سفر کریں، ہوائی جہاز کے اندر سفر کریں، آپ ٹرین کے اندر سفر کریں، آپ کسی بحری جہاز کے اندر سفر کریں، نماز کا وقت ہو جائے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، میرے ایمان کا مرکز کس طرف ہے، آپ مصلی کو بچھاتے جائیں، بس وہ قطب نما خود بخود تمہیں بتا دے گا کہ تمہارا قبلہ جو ہے وہ اس طرف ہے۔ اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے، اس کی ذمہ داری ہی یہ ہے۔ اگر آپ اس کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے کمپس، اے قطب نما، تو ہمیں کسی اور طرف کیوں نہیں لے جاتا، وہ کہتا ہے اس لیے کہ اگر میں اپنا مقصد چھوڑ دوں، اپنا کام چھوڑ دوں، اپنی ذمہ داری چھوڑ دوں تو تم مجھے اٹھا کر کباڑ خانے میں پھینک دو گے، اس لیے کہ میرا مقصد پورا نہیں ہوگا۔ میرا مقصد تبھی پورا ہوگا، میری اہمیت تبھی پوری ہوگی اور میری قدر و قیمت بھی تبھی بڑھے گی جب میں تمہیں مرکز کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ پھر ہر اللہ کا وہ ولی، اللہ کا ہر وہ صالح، اللہ کا ہر وہ متقی، اللہ کا ہر وہ پرہیزگار بندہ کہ جس کا کنیکشن مکین گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایک مرکز کی حیثیت کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ داتا گنج بخش علی حجویری لاہور چلے جائیں یا وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن چلے جائیں یا وہ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتان آ جائیں یا وہ پھر سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو، چاہے وہ سرزمین جنگ چلے جائیں، چاہے وہ حضور کرما والے سرکار اگاڑا شریف چلے جائیں، ان سارے کے سارے اللہ کی اولیاء کا، صالحین کا، متقی کا، سب کا دل کا کنیکشن، ایمان کا کنیکشن، روحانیت کا کنیکشن مکین گنبد خضرا کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پر جب ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں تو وہ اللہ والے ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم آگے ہو لاہور یا پاک پتن یا ملتان یا جنگ شریف یا اگاڑا شریف، تم جہاں بھی آ گئے ہو، ہمارا کمپس، ہمارا قطب نما مکین گنبد خضرا ہے، بس تم ہمارے تک آنا تمہارا کام ہے اور
ایمان کے مرکز کے ساتھ جوڑنا ہمارا کام۔ نعرہ تکبیر، ایمان کے مرکز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تو جب تک بندہ صحیح سمت ڈائریکشن نہیں کرتا، بغیر قبلے کو چھوڑ کر تو نماز پڑھے، ایک نہیں دو نہیں بلکہ 1000 رکعتیں بھی پڑھ لے، تو میرا رب فرمائے گا کہ عبادت تو میری ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اگر میری عبادت ہے تو میں تو شرق اور غرب شمال اور جنوب ہر طرف ہوں، لیکن اس کے باوجود تو اپنے مرکز کو چھوڑ کر اگر نماز پڑھے گا تو میں رب تیری نماز قبول نہیں کروں گا۔ باری تعالیٰ نماز تیری ہے، عبادت تیری ہے، سجدہ تیرا ہے، رکوع و سجود تیرے ہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ہر طرف ہے، پھر کیا فرق پڑتا ہے میں ادھر منہ کروں یا ادھر کر لوں یا ادھر کر لوں؟ تو باری تعالیٰ نہیں فرمائش یہ نہیں کہ میرے محبوب نے جب کعبہ اللہ کی طرف منہ کر کے اس کو مرکز بنا دیا ہے تو پھر تم پر بھی لازم ہے اس مرکز کی طرف اپنا چہرہ کرو، پھر میرے آگے سجدہ کرو گے تو میں سجدہ قبول کروں گا۔ اب وہی قبلہ جو سب کا کعبہ ہے، وہ کعبہ خود کہتا ہے کہ حاجیوں آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو، روزہ تو دیکھ چکے اب محمد مصطفیٰ کا روزہ بھی دیکھو۔